لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچے کو پہچانے ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کے ایک گروہ کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں ہی ایک گروہ ایسا بھی ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسے لوگوں کا بھی جو اپنے صدق و صفا اور اندر کی صفائی کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ تو اہل کتاب میں یعنی یہود و نصارہ میں ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہے جو حق جانتی ہے ایسے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کون نہیں پہچانتا، اچھی طرح جانتے ہیں، اس طرح حق جانتی لیکن چھپاتی ہے۔ اور ایک گروہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہ یہ حق جانتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے وہ اسلام بھی قبول کر لیتی ہے، جیسے کہ اس میں عبداللہ بن سلام ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے عالم ہے لیکن حق جاننے کے بعد قبول کر لیتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من المشرکین، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، سچ ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم اپنی نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے اپنا ایک راستہ اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری جگہ پر فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہم نے ہر شخص کے لیے ایک شریعت، ایک راستہ مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن سب کے لیے ایک چیز مقرر کر دی ہے۔ لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ آزمائے، اختیار دے کر آزمائش کر رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان جس چیز کو اپنے طور پر اختیار کر لیتا ہے اسی پر چلتا رہتا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہم کس چیز کو اختیار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی آزادی جو دی ہے وہ یہاں پر ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سب اختیارات دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے۔ اختیار پر ہی انسان کا امتحان ہے، اگر اختیار ہی نہ دیا جائے تو امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، تم تو خیر کی طرف سبقت کرو، یعنی آگے بڑھو، یعنی نیکی اور بھلائی کے راستے پر گامزن رہو، چلتے رہو۔ یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر محروم ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ جہاں سے نکلے اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یعنی یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ، سیدھے راہ پر آ جاؤ. قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، یا چونکہ نسخ کا حکم پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہن میں کسی قسم کی کوئی چیز رہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں بیٹھا دیا جائے. ایک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا گیا. دوسری وجہ ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا. پھر تیسری وجہ مخالفین کے اعتراض کا ازالہ ہے، یعنی اس کو ختم کرنا ہے، پھر اسے بیان کیا گیا. 3 جگہ قبلے کو، بیت اللہ کو بنایا گیا. تو یہ 3 جگہ کیوں بار بار آیا گیا ہے اس کے بارے میں، ایک تو اللہ کے رسول کی مرضی تھی تو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق وہاں اس کو دہرایا گیا. ایک جگہ کسی کے ذہن میں خلش نہ رہ جائے، کسی قسم کی کوئی شک و شبے والی بات نہ رہ جائے مسلمانوں میں ہی، تو ان کو دور کرنے کے لیے دوسری مرتبہ کہا کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھیں. تیسری مرتبہ مخالفین کا جو اعتراض تھا، دوسرے لوگوں کا، دشمنوں کا، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی تیسری مرتبہ یہ دہرایا گیا. یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں، تو یہ ختم کرنے کی. اور پھر یہاں بتایا کہ اللہ یہ کہ جنہوں نے ظلم کیا، اس سے مراد دشمنی رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے جو بغض و عناد رکھتے ہیں، وہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، وہ بطور دشمنی کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے. اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہے. ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو. انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا، ان قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے. مجھ سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا ہوں اس کا بلا خوف عمل کرتے رہو. تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا. قبلہ کو تبدیل کرنا، اس کو کیا بتایا کہ نعمت پوری کر دوں، اور ہدایت کا ذریعہ بتایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.